الکاف 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلاً مثال رجلینی دو آدمیوں کی جعلنا بنائے ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے جنتینی دو باغ من اعناب انگوروں کے وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو بنخل کھجور کے درختوں سے وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما درمیان ان دونوں کے زرعاً کھیت۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ کفار کو مسلمان فقراء کے مقابلے میں اپنے اموال اور انصار پر بڑا فخر تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرما کر سمجھایا کہ یہ چیزیں فخر کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ایک لمحے میں فقیر غنی ہو سکتا ہے اور غنی فقیر۔ دنیا میں اگر فخر کی کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت، اور یہ ان فقراء کو حاصل ہے۔ تو شاید جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ جو حالیہ زلزلہ آیا آخری بار پاکستان میں، ناران کاغان کی طرف، سوات کی طرف بہت علاقوں میں آیا تباہ کن زلزلہ، ترکی میں بھی آیا۔ انہی میں سے ایک کے بارے میں خبر ہم تک پہنچی کہ ایک مالک مکان تھا، اس کا پلازا تھا اور بہت سارے فلیٹس تھے جو وہ کرائے پہ دیتا تھا، اور ایک غریب آدمی تھا جو مزدوری کرتا تھا اور وہ روز اسے کہتا تھا کہ کرایہ کم کر دو، لیکن وہ کرایہ نہیں کم کر رہا تھا اور اس مزدور کو روڈ پہ سونا پڑتا تھا۔ کچھ ہی لمحات گزرے اور وہ پلازے کا مالک اور وہ غریب مزدور دونوں ایک ہی ٹینٹ کے نیچے، ایک ہی خیمے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے، ایک ساتھ رہنے لگے۔ پل بھر میں وہ پلازا ختم ہو گیا اور امیر اور غریب کی تفریق مٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کافر اور مومن کی ایک مثال بیان فرما کے بتاتے ہیں کہ دو آدمی تھے، ان کے نام اور ان کا زمانہ معلوم نہیں، نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے۔ ان میں سے ایک کو جو کافر تھا اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور نفع آور تھے۔ انگوروں کے باغوں اور کھجوروں نے، انگوروں کے باغ یعنی منظر کشی اللہ رب العزت نے ایسی کی کہ ہم کھیتوں کے ارد گرد باڑ دیتے ہیں تو انگوروں کے باغوں کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا۔ کھجور چونکہ لمبے درخت ہوتے ہیں تو اس کی باڑ، اس کی جو چار دیواری تھی وہ کھجوروں کی تھی، کھجوروں نے انگوروں کے باغوں کو گھیر رکھا تھا۔ دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی اور دونوں باغوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہر چل رہی تھی۔ باغوں اور کھیتوں کو پانی کی کوئی کمی نہ تھی، چنانچہ دونوں باغوں نے پوری پیداوار دی اور کسی قسم کی کمی نہ ہوئی۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين
جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا